وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کی الیک آپ کی طرف اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات بینات واضح آیات واضح دلائل وما یکفر بها الا الفاسقون اور نہیں انکار کرتے ان آیات کا ان دلائل کا الا الفاسقون مگر فاسق لوگ۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ کس طرح بنی اسرائیل اور خاص طور پہ یہودی جن کا ذکر سورہ بقرہ میں زیادہ تر یہودیوں کا ذکر ہے، کس طرح انہوں نے اللہ رب العالمین کے احکامات کی نافرمانی کی، کس طرح اپنے انبیاء اور اپنے رسول کو انہوں نے تنگ کیا، ان کے احکامات کی نافرمانی کی، جو چیز ان کو پسند نہ آئی یا تو اس کا انکار کر دیتے تھے یا پھر باقاعدہ اللہ معاف کرے نبیوں تک کو ہی شہید کر دیتے تھے، ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں بنی اسرائیل کو، بڑے بڑے معجزات دکھائے، لیکن وہ کس طرح انکار کرتے رہے اور آگے سے ان کا رویہ کس طرح تھا۔ اللہ نے کس طرح ان کے اوپر طور پہاڑ بلند کیا، انہوں نے اقرار کیا کہ ہم تورات پر عمل کریں گے، وعدہ کیا، پھر اس وعدے کو بھی توڑ دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں اور ان کا آگے سے رویہ ان میں سے اکثر لوگوں کا وہ منفی رہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا، اور انکار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور اسی لیے وہ مدینہ منورہ آ کر آباد ہوئے تھے۔ ان کو اپنے کتابوں کے ذریعے یہ پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علاقے میں آئیں گے جس کی خصوصیات یہ ہیں، یہ زمانہ ہے تقریباً، اور ان لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، آپ فلاں علاقے میں پیدا ہوں گے، فلاں علاقے میں آپ کی ہجرت ہوگی، آپ کی فلاں صفات ہوں گی، اور آپ پر جو اللہ کی کتاب اترے گی اس کتاب کے بارے میں بھی تورات انجیل کے اندر صفات موجود تھیں قرآن کریم کی۔ آپ کے جو ساتھی ہوں گے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں بھی تورات انجیل میں موجود تھا کہ آپ کے ساتھیوں کی صفات یہ ہوں گی، وہ آپس میں نرم دل ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے، اور اس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے۔ تو یہ ساری تفصیلات تورات و انجیل میں موجود تھیں، لیکن وہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے کہ انہوں نے کہا کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں آنے کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا ہے۔ حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح قرآن کہتا ہے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ جس طرح انسان اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا، ہزاروں لاکھوں لوگوں میں اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے، اس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے، آپ کے نبی رسول ہونے کے وہ دل سے قائل تھے اور قرآن کریم کے حق ہونے کے قائل تھے، لیکن صرف انہوں نے حسد کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے
انہوں نے انکار کیا۔ کئی موقعوں پر ایسے حالات پیش آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہمیں فلاں فلاں سوال کا جواب دے دیں تو یہ سوال ہماری کتابوں کے مطابق نبی ہی دے سکتے ہیں، اگر آپ فلاں سوال کا جواب دے دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو انہوں نے سوال کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے میں نے کل ذکر کیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے انہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ جواب کس نے بتائے ہیں، اور آپ کے اوپر اترنے والا فرشتہ کون سا ہے جو آپ پر وحی لاتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل ہے جو مجھ پر بھی وحی لاتا ہے، پچھلے سارے انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی وہ وحی لاتا رہا۔ تو ان کو موقع مل گیا، وہ کہنے لگے اچھا آپ نے جواب تو صحیح دیے ہیں، لیکن چونکہ آپ پر وحی لانے والا فرشتہ جبریل ہے اور جبریل ہمارا دشمن ہے، ہمیں جبریل سے نفرت ہے، ہم جبریل کے دشمن ہیں، جبریل ہمارا دشمن ہے، میکائیل ہمارا دوست فرشتہ ہے، وہ بارشیں برساتا ہے، تو چونکہ آپ پر وحی لانے والا فرشتہ جبریل ہے تو ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اس قسم کے بہانے کر کے وہ انکار کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص در حقیقت کسی ایک فرشتے کا انکار کرتا ہے تو وہ ایک فرشتے کا انکار نہیں کر رہا، وہ در حقیقت سب فرشتوں کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ وہ جبریل کا انکار، کسی ایک فرشتے کا انکار کسی دلیل کی بنا پر نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنی ذاتی پسند ناپسند کی بنا پر، جی ہمیں جبریل اچھا نہیں لگتا، جبریل یہ کرتا ہے، جبریل یہ کرتا ہے، ہمیں میکائیل اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ بارشیں برساتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے۔ جبریل اگر عذاب لاتا ہے، وہ کہنے لگے جبریل ہمیں اس لیے اچھا نہیں لگتا کہ وہ وہی بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل پر لے آیا، آخری نبی پر جو وہ وحی لایا تو وہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل پہ لے آیا۔ بھائی جبریل اپنی مرضی سے تو نہیں لایا، اگر جبریل عذاب نازل کرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے نازل کرتا ہے، اپنی مرضی سے تو نازل نہیں کرتا۔ اگر میکائیل بارشیں برساتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے تو نہیں برساتا، وہ تو اللہ کے حکم سے برساتا ہے۔ تو یہ کیا منطق ہوئی اور یہ کیا طریقہ کار ہوا کہ جی جبریل تو ہمارا دشمن ہے اور میکائیل ہمارا دوست ہے، حالانکہ دونوں اللہ رب العالمین کے احکامات کے پابند ہیں۔ یہ تو ایسی بات ہے جیسے آج کوئی شخص کہنے لگے کہ جی جہنم کے فرشتے ہیں اور جنت کے فرشتے ہیں، ہمیں تو جنت کے فرشتے اچھے لگتے ہیں، جہنم کے فرشتے ہمیں اچھے نہیں لگتے کیونکہ وہ تو عذاب دینے والے فرشتے ہیں۔ بھئی جنت کے فرشتے ہوں، جنت کے دروغہ ہوں، جنت کے پہرے دار ہوں، دربان ہوں، یا جہنم کے پہرے دار و دربان ہوں، دونوں اللہ کے احکامات کے پابند ہیں۔ یہ کہنا کہ جی وہ جہنم کے فرشتے چونکہ وہ عذاب دیں گے اور وہ کسی کو جہنم سے نہیں نکلنے دیں گے تو وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے، اور جنت کے فرشتے ہمیں اچھے لگتے ہیں، رضوان ہمیں اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ جنت کے فرشتوں کا سردار ہے، اور ہمیں مالک اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ جہنم کے فرشتوں کا سردار ہے، تو یہ تو کفر ہو جائے گا اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ یہ تو ذاتی پسند ناپسند کی بات ہو جائے گی، کیونکہ وہ جنت کے فرشتے ہوں یا جہنم کے فرشتے ہوں، اپنی مرضی سے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جہنم کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے سخت دل ہیں، بڑے طاقتور ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو انہیں حکم دیا وہ اس کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، وہ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو اب کوئی بندہ کہ میں تو جہنم کے فرشتوں کو مانتا ہی نہیں، مجھے وہ اچھے نہیں لگتے، میرے وہ دشمن ہیں، تو یہ اصل میں وہ فرشتوں سے دشمنی نہیں کر رہا، وہ اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ فرشتے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو جبریل کا دشمن ہے، چاہے وہ منہ سے دعویٰ کرے کہ وہ میکائیل کا دوست ہے اور میکائیل اس کو اچھا لگتا ہے، وہ در حقیقت جبریل کا بھی دشمن ہے، میکائیل کا بھی دشمن ہے، اور وہ صرف ان دو فرشتوں کا نہیں، وہ سارے فرشتوں کا دشمن ہے، اور وہ در حقیقت ان سارے فرشتوں کا نہیں، وہ تمام رسولوں کا منکر ہے، وہ اللہ کے تمام احکامات کا منکر ہے، بلکہ وہ اللہ کا منکر ہے۔ من کان عدوا للہ، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا، جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے، رسولوں کا دشمن ہے، جبریل کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ انہوں نے صرف جبریل سے دشمنی کا اظہار کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ در حقیقت جبریل کے منکر نہیں ہیں، وہ تو اصل میں اپنے جبریل میکائیل کو اس لیے نہیں مان رہے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں،
اللہ نے ان پر ایمان لانے کا حکم دیا، وہ تو اپنی پسند ناپسند کو درمیان میں لا کر یہ ہمیں اچھا لگتا ہے، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، اگر پسند ناپسند کو لانا ہے پھر گویا کہ تمہارا ایمان اللہ کی بتائی ہوئی کسی چیز پر نہیں ہے، تمہارا ایمان تو اپنی پسند ناپسند اور اپنی ذاتی خواہشات پر ہے۔ یہ اس آیت کریمہ میں جو ہم نے آج پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کی آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات بینات، واضح واضح نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نبی ہونے کی واضح واضح نشانیاں، واضح واضح معجزات نازل کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو وحی نازل کی ہے قرآن کریم کی صورت میں، احادیث مبارکہ کی صورت میں، ان میں بڑے بڑے دلائل، بڑی بڑی واضح آیتیں موجود ہیں، واضح نشانیاں موجود ہیں، اور یہ نشانیاں سمجھ آتی ہیں یہودیوں کو بھی، بنی اسرائیل کو بھی، لیکن مسئلہ کیا ہے وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، نہیں انکار کرتے ان نشانیوں کا مگر فاسق لوگ۔ جس طرح پیچھے ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی جن کا انکار کیا بنی اسرائیل نے اور یہودیوں نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی بہت ساری آیات بینات کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق و فاجر ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے، لیکن وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں، حالانکہ دلائل بہت زیادہ موجود ہیں، اور وہ بھی، ان کو بھی اندر سے پتہ ہے کہ یہ سچے ہیں، نبی سچے ہیں، یہ کتاب سچی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کر رہے ہیں صرف اپنی خواہش کی وجہ سے کہ جی یہ نبی جو ہے یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا، یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا اور جب کبھی انہوں نے عہد کیا، عہدن عہد کرنا، نبذہ فریق منہم، پھینک دیا اس کو ایک فریق نے ان میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی پہلا عہد نہیں ہے جس کو یہ توڑ رہے ہیں، جس کا یہ انکار کر رہے ہیں۔ کون سا عہد؟ اصل میں ان کی کتابوں میں یہ ان کے ساتھ عہد موجود تھا کہ جس نبی کے وہ انتظار میں تھے، باقاعدہ وہ اس نبی کے انتظار میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے لیے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی وہ مدینہ منورہ آ کر آباد ہوئے تھے، انہیں پتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہجرت فرمانی ہے اور ان کا زمانہ قریب قریب یہی زمانہ ہے، ان کی یہ صفات ہوں گی، تو گویا کہ ان کی کتابوں میں ان سے عہد لیا گیا تھا جب وہ نبی آخر الزمان آئے گا۔ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس نے بنی اسرائیل میں آنا ہے کہ بنی اسماعیل میں آنا ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں آئیں گے، لیکن اللہ کی اپنی حکمتیں، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، اللہ اپنے فیصلوں میں کسی کے پابند نہیں ہے۔ اللہ نے سارے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بھیج دی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل ہے، ان کی اولاد میں اللہ نے سارے نبی بھیج دیے، لیکن نبی آخر الزمان جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسماعیل میں بھیجا۔ تو یہ ان سے عہد تھا تورات انجیل میں کہ اگر نبی آخر الزمان آئے گا تو وہ اس پر ایمان لائیں گے، تو انہوں نے اس عہد کو بھی توڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ عہد نہیں توڑا انہوں نے، وہ تو جب بھی انہوں نے عہد کیا ہے، نبیوں کی زبانی ان سے عہد لیے گئے، جب بھی بنی اسرائیل سے، تو اکثر یہ لوگ عہد توڑتے ہی رہے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ کیا اور جب بھی انہوں نے عہد کیا کوئی بھی عہد، نبذہ فریق منہم، پھینک دیا اس عہد کو ان میں سے ایک فریق نے، ایک گروہ ہر عہد کو توڑتا ہی رہا۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں لاتے، ان میں سے اکثر تو مومن ہی نہیں ہیں، اللہ کی احکامات پر، اللہ کے نبیوں پر ایمان ہی نہیں لاتے۔ اگرچہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، تورات کو اپنی کتاب مانتے ہیں، یہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کو، تورات کو اگر اپنی کتاب مانتے ہیں تو یہ در حقیقت اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ان کی اولاد میں سے ہیں اور وہ ان کی طرف آئے ہیں، ورنہ در حقیقت یہ تورات کے احکامات پر بھی پوری طرح ایمان نہیں رکھتے، یہ در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر بھی ایمان پورا نہیں رکھتے۔ اگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہوتے، تورات کی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہوتے، تو تورات باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتی ہے، قرآن کریم کی صفات بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ تورات انجیل کو ہی قائم کر لیتے جو ان پر نازل ہوئی تھی،
وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ تورات و انجیل کو ہی قائم کر لیتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے اترا، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے نیچے سے بھی کھاتے، یعنی اللہ تعالیٰ ان پہ بارشیں برساتے اور اللہ تعالیٰ زمین سے ان کے لیے انواع و اقسام کی نعمتیں نکالتے. تو یہ تو اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتے. تو کیا، اور جب کبھی انہوں نے عہد کیا، کوئی بھی عہد پھینک دیا اسے ان میں سے ایک فریق نے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں لاتے. ایمان یہ نہیں ہے کہ جو چیز میری پسند کے مطابق ہوگی میں مان لوں گا، مجھے جب تک فائدہ ہوتا رہے گا تب تک میں دین کا نام استعمال کر کے میں کہتا رہوں گا ہاں جی میں دین پہ عمل کرتا ہوں، اور جب کوئی چیز میری مزاج کے خلاف ہوگی، جب کوئی چیز میری سوچ کے خلاف ہوگی، جب کوئی چیز مجھ پہ برڈن ہوگی، میں انکار کر دوں گا. اگر کوئی شخص اس انداز سے ایمان رکھتا ہے تو پھر یہ ایمان نہیں ہوتا، یہ تو پھر انسان اپنے نفس کا پجاری ہے، انسان نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. اور رأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ جو چیز پسند ہے وہ اس پر ایمان ہے، جو چیز پسند نہیں ہے اس پر ایمان نہیں ہے. پیچھے ہم نے پڑھا کہ ان یہودی بدبختوں پر، ان بنی اسرائیل پر اگر اللہ کا کوئی نبی آتا اور اس نبی کی بات انہیں اچھی نہ لگتی، فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، تمہارے پاس جب بھی ایسا رسول آ جاتا جو تمہیں اچھا نہ لگتا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک فریق کو تم جھٹلا دیتے تھے اور ایک فریق کو تم قتل کر دیتے تھے کہ جی ہمیں اچھا نہیں لگتا، وہ یہ حکم کیوں لے کے آیا، وہ یہ حکم کیوں نہیں لے کر آیا. تو پھر تو دین نہ ہوا نا، پھر تو وہ نبی پر ایمان نہیں لاتے، پھر تو وہ اللہ کی وحی پر ایمان نہیں لاتے، پھر تو جو ان کی پسند کے مطابق ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، جو ان کے مزاج کے خلاف ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں. پھر اللہ کے حکم پر عمل تو نہ ہوا، پھر تو خواہش نفس پر عمل ہوا. پھر جن احکامات میں وہ تورات کی بات مان رہے ہیں، جن احکامات میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، کچھ تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، کچھ پر نہیں کرتے، انہیں اچھی نہیں لگتی، تو جن پر عمل کر رہے ہیں وہ بھی اصل میں اللہ پر ایمان لاتے ہوئے عمل نہیں کر رہے، وہ بھی اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ وہ ان کی خواہش کے مطابق ہے. تو ایمان ہے ہی نہیں. پھر جن کا یہ رویہ ہو تو پھر ایمان نہیں ہوتا. اللہ معاف کرے، آج بھی ایسے لوگ ہیں دین اسلام میں سے جو چیز اچھی لگتی ہے، آسان لگتی ہے، عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو چیز مشکل لگتی ہے تو اس کو بوجھ سمجھتے ہیں. کئی لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ معاف کرے. کئی لوگ اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں قرار دیتے ہیں. کئی لوگ اور وہ چیزیں جو قرآن اور صحیح سنت سے ثابت ہیں ان پر اعتراضات کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے، یہ اسلامی سزاؤں پر اعتراض کرنا، اللہ کے احکامات، وراثت میں اللہ کے احکامات ہیں، مردوں کے لیے اللہ نے کچھ حصے مقرر کیے ہیں، کچھ عورتوں کے لیے مقرر کیے ہیں، کچھ لوگ اس تقسیم پر ہی اعتراض کر دیتے ہیں. یہ اصل میں اعتراض اس تقسیم پر یا ان سزاؤں پر یا ان احکامات پر نہیں ہے، یہ اصل میں اللہ رب العالمین پر اعتراض ہے. اللہ رب العالمین کے علم پر، اللہ رب العالمین کی حکمت پر، اللہ رب العالمین کے عدل پر اعتراض ہے. ادھر حقیقت اللہ رب العالمین کو ظالم کہنے کے مترادف ہے، عدل نہ کرنے کے مترادف، یہ عقیدہ رکھنا. تو ان میں سے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب آ گیا ان کے پاس رسول، ان بنی اسرائیل کے پاس، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم، وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کے لیے جو ان کے پاس ہے. جب رسول آ گیا، جس رسول کا یہ انتظار کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے رسول آیا، وہ اللہ کی طرف سے مبعوث تھے اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان پر ایمان رکھنا ہے، ان پر اترنے والی وحی پر ایمان رکھنا ہے. اور وہ رسول کیا کرتے تھے؟ مصدقن، تصدیق کرتے تھے، لما معہم، اس کے لیے جو ان کے پاس ہے. وہ ان کے نبیوں کی تصدیق کرتے تھے، وہ ان پر اترنے والی جو وحی تھی، کتاب، اس کی بھی تصدیق کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے نبیوں کا انکار نہیں کرتے تھے. سب نبیوں کو ماننا ضروری ہے، جو پہلے گزر چکے ہیں ان پر بھی، اور جو نئے نبی آئے ان پر بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ پر بھی ایمان لانا ضروری تھا، اور آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. قرآن یہ
پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ. جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی طرف سے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے, پچھلی کتابوں کا انکار نہیں کرتی, پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. ہاں تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ پچھلی کتابوں میں جو تحریفات ہو چکی ہیں, اس کی تعلیمات میں جو تبدیلیاں کر دی ہیں لوگوں نے, ان تبدیلیوں پر مہیمن بھی ہے. قرآن پچھلی کتابوں پر مہیمن بھی ہے, پچھلی کتابوں پر نگران بھی ہے. تو وہ تصدیق کرتی ہے پچھلی کتابوں کی, پچھلی کتابوں کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے نبیوں کا انکار نہیں کرتے. مسلمانوں کے لیے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر اترنے والی وحی قرآن و حدیث پر ایمان لانا کافی نہیں ہے, ان پر تو تفصیلی ایمان ہے. پچھلی کتابوں پر بھی, پچھلے نبیوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اگر کسی ایک نبی کا انکار ہو گیا جس کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا, تو ایک نبی کا انکار بھی کفر ہو جائے گا, ایک فرشتے کا انکار بھی کفر ہو جائے گا, جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا. جب آ گیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والا ہے اس کے لیے جو ان کے پاس ہے, نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ, پھینک دیا ایک فریق نے ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی, یعنی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کو, وراء ظہورہم, اپنی پشتوں کے پیچھے, کأنہم لا یعلمون, گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اللہ کے آخر نبی جن کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا, یہ ان کا انتظار کر رہے تھے, اور وہ نبی آنے کے بعد انہوں نے تورات انجیل کا, حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کا انکار نہیں کیا, ان کی تصدیق کرتے رہے. اس کے باوجود اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے. وہ نبی, اس پر جو کتاب اتری تھی, جو وحی اتری تھی, تو ایک فریق نے اہل کتاب میں سے اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا, یعنی اس پر ایمان نہ لائے. اللہ کی کتاب قرآن پر ایمان نہ لائے, یا جو تورات انجیل تھی اس میں جو لکھا ہوا تھا کہ نبی آئے گا, اس کی یہ صفات ہوں گی, اور اس نبی پر کتاب اترے گی, اس کتاب کی یہ صفات ہیں, تو اپنی ہی کتاب کی تعلیمات کو انہوں نے اگنور کر دیا. اپنی ہی کتاب کی تعلیمات کے مطابق یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان نہ لائے, انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا. کأنہم لا یعلمون, گویا کہ یہ جانتے ہی نہیں. حالانکہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ ذکر موجود ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, سورہ اعراف میں موجود ہے. وہ لوگ جو نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جس نبی کا ذکر وہ تورات انجیل میں لکھا پاتے ہیں. قرآن کریم کی صفات تورات و انجیل میں موجود ہیں, صحابہ کرام کی صفات تورات و انجیل میں موجود ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے اس کی صفات, جہاں آپ نے ہجرت فرمائی اس کی صفات سب تورات و انجیل میں موجود ہیں, لیکن انہوں نے انکار کر دیا. فرمایا واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان, انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو پڑھتے تھے شیطان علی ملک سلیمان, سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں. اللہ کی طرف سے تو بنی اسرائیل کو اور تمام لوگوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں پر اور اللہ کے نبیوں پر اترنے والی وحی پر ایمان لائیں. اللہ کے نبیوں کے ساتھ اور ان نبیوں پر اترنے والی وحی کے ساتھ جو ان کا سلوک ہے وہ تو کافی آیات ہم پڑھ چکے ہیں, کافی رکوع ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کا اللہ کے نبیوں کے ساتھ اور ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی وحی کے ساتھ کیا رویہ رہا. اور اب جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے وہ تو واضح ہے. اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے نبی پر ایمان لاؤ, اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ. پہلے بھی ان کا رویہ صحیح نہیں ہے, اب بھی ان کا رویہ صحیح نہیں ہے. اس کی پیروی کرنے کی بجائے انہوں نے کس کی پیروی کی؟ انہوں نے اس کو چھوڑ کر اس کی پیروی کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں شیطان پڑھتے تھے. وہ کیا پڑھتے تھے شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں؟ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا, نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے, ولکن الشیاطین کفروا, لیکن شیطانوں نے کفر کیا.
حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں. قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے ان کا اور ان کے والد محترم سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا. وہ بھی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں. اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں بڑے ہی بہترین انداز میں ان دونوں نبیوں کا ذکر فرمایا ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور اللہ رب العالمین کے وہ اتنے برگزیدہ نبی تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان پر زبور جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی تھی. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی. اور سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ بہت ہی رجوع کرنے والے اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ نبی تھے. سورہ صاد آیت نمبر 30 اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیے بیٹے. نعم العبد، بہت ہی اچھے بندے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے بڑے ہی عبادت گزار بندے تھے. انہ اواب، بڑا ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی بڑی نشانیاں، بڑے بڑے معجزے بھی دیے تھے، اور اللہ نے ان دونوں کو بادشاہت بھی دی تھی. یہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور ان کی بادشاہت کوئی چھوٹی موٹی بادشاہت نہیں تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں وَشَدَدْنَا مُلْكَ، ہم نے ان کی بادشاہت بڑی ہی سخت، بڑی ہی طاقتور قسم کی ان کی بادشاہت بنائی تھی. ایسی بادشاہت تھی ان کی حضرت داؤد علیہ السلام کی، اور ایسے معجزے اللہ کی طرف سے. اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. جب وہ اللہ کی تعریف کرتے، اللہ کی تسبیح کرتے، تو ان کے ساتھ چرند پرند اور پہاڑ ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں شریک ہو جاتے باقاعدہ. یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں تم بھی ان کے ساتھ رجوع کرو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ. والطیر، اور اے پرندوں تم بھی. اب جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح کرتے، اور زبور کے اندر جو اللہ کی تعریف ہے، جب اللہ کی تعریف کرتے اپنی خوبصورت آواز کے اندر، اللہ نے بڑی خوبصورت آواز دے رکھی تھی. باقاعدہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ مزامیر آل داؤد، اللہ نے بڑی خوبصورت آواز دے رکھی تھی. اس آواز کے ساتھ جب اللہ کی تسبیح کرتے اور اللہ کی تعریف کرتے زبور پڑھ کر، تو 7 پرندے اور 7 پہاڑ شریک ہو جاتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی بادشاہت دی. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بادشاہت ہے جو کسی کو بھی نہ دی ہو. اللہ نے ایسی بادشاہت دی کہ ان کی حکومت انسانوں کے علاوہ جانوروں پر بھی تھی، جنوں پر بھی تھی، حشرات الارض پر اور پرندوں پر بھی. قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے وہ باقاعدہ حشرات الارض، چونٹیوں کی بولی بھی سمجھتے تھے. قرآن کریم میں سورہ نمل کے اندر ذکر موجود ہے، پرندوں کی بولی سمجھتے تھے. ہدہد کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے. اور انسانوں کے علاوہ جن بھی ان کے تابع فرمان تھے، وہ ان کے حکم سے سرکشی نہیں کر سکتے تھے. اور جو سرکشی کرتا وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، جو بھی جنوں میں سے ان کے حکم کی نافرمانی کرتا تو اس کو بڑا سخت سزا وہ دیتے تھے. اللہ نے ان کو غلبہ دے رکھا تھا جنوں پر. پھر ان کی حکومت صرف ان پر نہیں تھی، ہواؤں پر بھی ان کی حکومت تھی. ہوا کو حکم دیتے تو تھوڑی سی دیر میں وہ مہینے بھر کا سفر کر لیتی، صبح بھی شام کو بھی. بہرحال تو یہ جلیل القدر اللہ کے پیغمبر تھے، اور اللہ نے ان کو معجزات بھی بڑے بڑے دے رکھے تھے. جس دور میں حضرت داؤد علیہ السلام، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہیں، تو جس دور میں یہ آئے اس دور میں جادو کا بڑا دورہ تھا، بڑا زور تھا جادوگروں کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جادو کا بڑا دور تھا، بڑا زور تھا. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بالمقابل جادوگروں کو لایا تھا، آپ کو پتہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ جادو کرتے نہیں تھے کیونکہ جادو کرنا کفر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کا کلا کما کرنے کے لیے ایک تو شیطانوں کو پابند کر رکھا تھا، شیطانوں کو وہ سرکشی کرنے نہیں دیتے تھے. پھر کہا جاتا ہے کہ فوت ہونے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جو کتابیں تھیں جادوگروں کی، تو وہ کتابیں انہوں نے اپنے تخت کے نیچے، اپنی وہ جو کرسی تھی ان کی،
تو اس کے نیچے انہوں نے وہ کتابیں دفن کروا دی تھیں تاکہ لوگ جادو نہ کریں اور یہ فتنہ فساد نہ پھیلے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے تو بعد میں وہ کتابیں نکال لی گئیں۔ جب وہ کتابیں نکال لی گئیں تو شیطانوں نے اور باقی لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں تھے، وہ تو جادو کے ذریعے ہم پر حکومت کرتے تھے، ان کی ساری طاقت اور ان کا سارا زور جادو کی بنا پر تھا۔ یہ بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے اور یہ شیطانوں نے اور سرکشوں نے یہ مشہور کر دیا۔ وہ کہنے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی نہیں تھے، وہ تو جادو کے ذریعے ہم پر حکومت کرتے تھے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ پروپیگنڈا کیا یہ یہودیوں نے اور شیطانوں نے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہم پر غلبہ تھا اور جو ہم پر زور تھا، وہ تو اللہ نے انہیں یہ طاقت دی تھی اور اللہ نے انہیں یہ معجزہ دیا تھا کہ ان کی حکومت انسانوں کے علاوہ جنوں پر بھی تھی، لیکن اب جنوں نے اور شیطانوں نے یہ مشہور کر دیا اور بنی اسرائیل نے کہ یہ نبی نہیں تھے اللہ کے، یہ تو جادو کے ذریعے ہم پر حکومت کرتے تھے اور ان کے پاس یہ اختیار تھا۔ تو اب ہم نے دیکھو یہ کتابیں، جن کتابوں کے ذریعے، جن جادو والی کتابوں کے ذریعے یہ ہم پر حکومت کرتے تھے، ہم نے وہ کتابیں نکال لی ہیں۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہی سارا علم تھا کتابوں کا، یہی جادو کا علم تھا، اس جادو کے علم کے ذریعے انہوں نے ہم پر کنٹرول کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ غلط پروپیگنڈا ہے، غلط بات ہے۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وہ تو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، یہ تو اللہ کی طرف سے معجزات انہیں ملے ہوئے تھے۔ ولکن الشیاطین کفروا، شیطانوں نے کفر کیا۔ کیا کفر؟ یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ شیطانوں نے کفر کیا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، نہ انہوں نے خود جادو سیکھ رکھا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، نہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے، نہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو سکھاتے تھے۔ شیطان جو ہے وہ جادو سکھاتے تھے اور انہوں نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں شیطانوں کی طرف کفر کی نسبت کی ہے، اور اس کفر کی نسبت کی وضاحت کس طرح فرمائی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، شیطانوں نے کفر کیا۔ کیا ان کے کفر کی نوعیت تھی؟ یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ پتہ لگا جادو سکھانا کفر ہے۔ جو بندہ بھی کسی کو جادو سکھائے، جادو کی تعلیم دے، تو جادو کی تعلیم دینا یہ کفر ہے۔ صرف جادو کی تعلیم دینا ہی کفر نہیں ہے، ابھی ہم آگے پڑھیں گے جادو سیکھنا بھی کفر ہے۔ جادو سیکھنا بھی کفر ہے اور جادو سکھانا بھی کفر ہے، یہ کفر کے مترادف ہے۔ شیطانوں نے کفر کیا، حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ شیطانوں کا کفر یہ تھا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، جو انہوں نے وہ کتابیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سد باب کرنے کے لیے دفن کر دی تھی، انہوں نے وہ کتابیں نکال لی اور ان کے ذریعے وہ دوبارہ انہوں نے وہی جادو کا بازار سرگرم کر دیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ بھی سکھاتے تھے، وہ چیز بھی سکھاتے تھے شیطان لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت، اور جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا وہ سکھاتے تھے۔ شیطانوں نے کفر کیا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا۔ شیطانوں کی کفر کی نوعیت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت ماروت پر نازل ہوا، کیا نازل ہوا؟ جادو، وہ سکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بابل شہر میں دو فرشتے اتارے، ہاروت اور ماروت، تو وہ شیطان جو ہے وہ لوگوں کو جادو بھی سکھاتے تھے، اور ہاروت ماروت پر جو نازل ہوا وہ بھی سکھاتے تھے لوگوں کو۔ ہاروت ماروت پر کیا نازل ہوا؟ اللہ نے ہاروت اور ماروت کو جادو دے کر بھیجا۔ اللہ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں۔ کیوں بھیجا؟ جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ دور تھا جس دور کے اندر جادو کا بڑا دبدبہ اور بڑا زور تھا، اور لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ نبیوں کے معجزات کو اور نبیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دے رکھی تھیں، لوگوں نے یہ مشہور کرنا شروع کر دیا، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے مشہور کر دیا وہ جادو ہے۔ تو مفسرین کرام کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاروت ماروت دو فرشتوں پر جادو بھیجا
لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ جادو یہ ہوتا ہے اور نبوت یہ نبوت اور معجزہ جو ہے، معجزہ یہ ہوتا ہے اور معجزے میں اور جادو میں یہ فرق ہوتا ہے۔ تو ہاروت اور ماروت پر اللہ رب العالمین نے جادو نازل کیا۔ اب ہاروت ماروت وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ جادو یہ ہوتا ہے، جادو اس طرح کی چیز ہے، جادو یہ اس طرح کی شعبدہ بازی ہے، معجزہ میں اور جادو میں فرق ہے۔ اور جب ہاروت ماروت لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ یہ جادو ہے، جادو اس طرح کی شعبدہ بازی ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، اب لوگ ہاروت ماروت سے وہ چیزیں دیکھتے، وہ چیزیں سیکھتے، بجائے اس کے کہ ہاروت ماروت تو لوگوں کو جادو کی جو خرابیاں تھیں اور جادو کا جو معجزہ سے فرق تھا وہ بتانے آئے تھے، بجائے اس کے کہ وہ یہ سیکھتے لوگ ہاروت ماروت سے کہ یہ جادو ہے اور جادو کی خرابی یہ ہے، لوگوں نے وہ جادو لے کر ہاروت ماروت سے انہوں نے اس جادو کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور نہیں وہ سکھاتے تھے وہ دونوں یعنی وہ فرشتے، من احد کسی ایک کو، جادو جو اللہ نے ان کو دے کر بھیجا تھا۔ کیوں دے کر بھیجا تھا؟ تاکہ جادو کا اور معجزے کا فرق واضح ہو جائے۔ وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو، حتیٰ یقولا، حتیٰ کہ وہ دونوں کہہ دیتے، ہاروت ماروت دونوں کہہ دیتے، انما نحن فتنۃ، ہم فتنہ ہیں، فلا تکفر، پس تم کفر نہ کرو۔ کیا مطلب تم کفر نہ کرو؟ تم جادو نہ سیکھو۔ تم جادو سیکھو گے اگر غلط مقاصد کے لیے تو کفر ہو جائے گا، تم نے کفر نہیں کرنا۔ پتہ لگا جادو سیکھنا بھی کفر ہے۔ پیچھے پتہ لگا کہ شیطانوں نے کفر کیا کہ وہ جادو سکھاتے تھے، جادو سکھانا بھی کفر اور جادو سیکھنا بھی کفر۔ اب اللہ رب العالمین نے دو فرشتوں کو بھیج دیا، وہ دو فرشتے لوگوں کو بتاتے تھے یہ شعبدہ بازی ہے، یہ جادو ہے اور یہ جادو نہیں ہے، تو لیکن لوگ اب ان سے جب جادو سیکھتے یا جادو لیتے تو لوگ اپنے دنیاوی مفادات کے لیے اس کو استعمال کرتے، اور باقاعدہ بجائے اس کے کہ وہ ان سے یہ سیکھتے فرشتوں سے کہ یہ جادو ہے اور یہ غلط ہے، تو وہ اس سے جادو سے اپنے آپ کو بچاتے، وہ اسی جادو میں اور ملوث ہو گئے۔ اس کو اس طرح سمجھو جیسے کہ کوئی استاد اپنے کسی شاگرد کو اچھے اور برے علم کا فرق کرنے کے لیے وہ بتائے کہ فلاں اچھا علم نہیں ہے، بائبل کے بارے میں بتائے، پرانی کتابوں کے بارے میں بتائے۔ آپ کو پتہ پرانی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، پرانی کتابیں جو اصل ہیں ان پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ہمیں یہ بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ پرانی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے۔ کوئی کسی کو پرانی کتابوں کے بارے میں بتائے تو وہ شاگرد جو ہے وہ پرانی کتابوں پر عمل شروع کر دے، تحریف شدہ باتوں پر عمل شروع کر دے اور اصل جو تعلیمات ہیں ان پر عمل نہ کرے، تو گویا کہ لوگوں نے ان سے جادو سیکھنا شروع کر دیا اور اس جادو کا غلط استعمال شروع کر دیا۔ اب وہ لوگوں کو جادو اور حق چیز کا فرق بتانے آئے تھے، یا اللہ رب العالمین نے انہیں آزمائش کے لیے اتارا تھا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے لوگوں کی آزمائش کرنی ہے۔ آزمائش تب ہوتی ہے جب حق کے ساتھ باطل موجود ہوتا ہے، اگر باطل موجود ہی نہ ہو پھر آزمائش نہیں ہوگی۔ اگر اللہ رب العالمین نے لوگوں کی آزمائش نہ کرنی ہوتی، یہ دنیا یاد رکھیے آزمائش ہے، اگر اللہ نے لوگوں کی آزمائش نہ کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی شیطان کو پیدا نہ فرماتے۔ شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین نے۔ شیطان کو قیامت تک کی مہلت کس نے دی؟ اللہ رب العالمین نے شیطان کے مطالبے پر۔ اور کیوں مہلت دی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا۔ اس دنیا کے اندر ہمیشہ خیر اور شر کی کشمکش رہے گی۔ یہ دو فرشتے ان کے ساتھ بھی جادو اترا تو وہ شیطان، ایک تو وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو دو فرشتوں ہاروت ماروت پر بابل شہر میں اترا وہ سکھاتے تھے، اور وہ ہاروت ماروت وہ اللہ کے فرشتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ جادو لے کر اترے تھے اور وہ آزمائش کے لیے لے کر اترے تھے، یا لوگوں میں جیسا میں نے ذکر کیا کہ غلط علم اور صحیح علم کا فرق بتانے کے لیے وہ لے کر اترے تھے۔ وہ لوگوں کو بتاتے بڑے درد دل کے ساتھ کہ اے لوگوں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہمیں اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، ہم سے جادو سیکھ کر کفر نہ کر لینا کہ تم جادو سیکھ کر اس جادو کا استعمال کرنا شروع کر دو دنیاوی مفادات کے لیے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، بس وہ سیکھتے تھے، یعنی لوگ، منہما ان دونوں فرشتوں سے،
ما یفرقون به بین المرء وزوجی، وہ جس کے ذریعے وہ فرق ڈال دیتے تھے بین المرء وزوجی، انسان میں اور اس کی بیوی میں۔ اب لوگوں نے ہاروت ماروت سے یہ جادو سیکھنا شروع کر دیا کہ وہ ایسا جادو جس سے میاں بیوی میں وہ تفریق ڈال سکیں۔ تو میاں بیوی میں تفریق ڈالنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ شیطان اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ جب میاں بیوی میں تفریق ہوگی، میاں بیوی ایک خاندان کی اکائی ہیں اور خاندان معاشرے کی اکائی ہے۔ جب میاں بیوی میں تفریق ہوگی، نکاح کا جو ادارہ ہے وہ مضبوط نہیں ہوگا تو خاندان ٹوٹے گا، جب خاندان ٹوٹے گا تو پھر معاشرہ ٹوٹے گا، پھر پورا معاشرہ جو ہے بگاڑ کا شکار ہوگا۔ تو شیطان کو یہ بات بڑی پسند ہے، شیطان کی بڑی کوشش ہے کہ وہ میاں بیوی میں تفریق ڈلوائے۔ شیطان کے چیلے ہیں، اللہ رب العالمین نے آزمائش کے لیے سلسلہ چلایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں روکا کہ ہم شیطان کے پیچھے لگیں۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمیں اپنے آپ کو شیطان اور شیطان کے چیلوں سے بچانا ہے۔ تو شیطان کی بڑی کوشش یہ ہے کہ وہ میاں بیوی میں تفریق ڈلوا دے۔ شیطان اپنے چیلے بھیجتا ہے، جو چیلا شیطان کا میاں بیوی میں تفریق ڈالتا ہے، شیطان اس کو بڑی شاباش دیتا ہے، کہتا ہے ہاں تم نے کام کیا ہے، یہ کرنے والا کام ہے جو تم نے کیا ہے۔ یہی کام وہ لوگ وہ سیکھتے تھے، ایسا جادو سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں تفریق کرا سکیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں وہ نقصان دے سکتے تھے بھی اس جادو کے ذریعے، من احدن کسی ایک کو، الا باذن اللہ مگر اللہ کی اجازت سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جادو کی حقیقت واضح کی کہ کوئی شخص بھی جادو شعبہ بازی ہے، کوئی شخص بھی جادو کرے تو جادو سیکھنا کفر ہے، جیسے پیچھے بات آئی جادو سکھانا کفر ہے۔ اور اگر کوئی جادو کرے، جادو کی تاثیر ہوتی ہے، بات یاد رکھیے، لیکن جادو کی تاثیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ انسان ایک کام کرتا ہے، ایک جادو کرتا ہے تو اس کی تاثیر ہوتی ہے، لیکن اس کی تاثیر، اس کا نتیجہ جادو کرنے والے کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت دے دیں، کسی کو طاقتور بنا دیں، اب طاقتور لوگوں پر ظلم کرنا شروع ہو جائے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت دے دیں، کسی کو بڑا طاقتور بنا دیں اور وہ لوگوں پر ظلم کرنے لگے، لیکن ضروری نہیں اگر اللہ کسی کو طاقت دے دے تو اس کا نتیجہ بھی اللہ طاقتور کو دے دے۔ انسان اچھا یا برا عمل کر سکتا ہے، اس کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح آپ سمجھیے کہ جادو بھی ہے، جادو انسان کرتا تو ہے، سیکھ لیتا ہے یا سکھاتا ہے، یہ ہے تو کفر۔ اگر کوئی کرے تو جادو کی تاثیر ہوتی ہے، لیکن یہ تاثیر جادو کرنے والے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو جادو کی تاثیر ہوگی، اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو جادو کی تاثیر نہیں ہوگی۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ کوئی بندہ اگر اس کے پاس کوئی پسٹل آ جائے، اس کے پاس کوئی ہتھیار آ جائے جس سے وہ لوگوں کو قتل کر سکے، لوگوں پر حملہ کر سکے، ایک انسان کے پاس اگر یہ ایسی کوئی چیز آ جائے، انسان اس کا غلط استعمال تو کر سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو وہ چاہے وہ اس کے ذریعے کر سکے، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے ہر چیز کا۔ تو جادو کا نتیجہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب جادو کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر تم جادو کیوں کرتے ہو؟ جادو سیکھنا بھی کفر ہے، سکھانا بھی کفر ہے، اور جب جادو کا نتیجہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو تم جادو کرو تو جادو کا اثر ہو جائے، تم میاں بیوی میں تفریق ڈالنا چاہو جادو کے ذریعے، اللہ چاہے تو تفریق ہوگی، اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوگی، اس کا نتیجہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، نہیں تھے وہ ضرر دے سکتے، نقصان دے سکتے اس جادو کے ذریعے کسی ایک کو، الا بِإِذْنِ اللَّهِ مگر اللہ کی اجازت سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیز جو ان کو نقصان دیتی تھی، نفع نہیں دیتی تھی، نفع نہیں دیتی تھی، نقصان دیتی تھی۔ یا تو وہ جو سیکھ لیتے جادو، اس جادو کو کرتے، جادو کی تاثیر ان کے ہاتھ میں نہیں تھی، وہ جادو کی تاثیر ہی نہ ہوتی، یا اگر تاثیر ہو بھی جاتی، اگر اللہ چاہتے، ایک ظالم ظلم کرتا ہے، کئی دفعہ اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے، وہ 20 لوگوں کو، رائفل ہے، 20 لوگوں کو قتل کر دیتا ہے،
اگر اللہ چاہیں گے تو وہ 20 لوگوں کو وہ قتل کر سکے گا، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں کر سکے گا. لیکن اگر کر بھی دیا اس نے، نقصان کس کا کیا؟ حقیقی زندگی کو مد نظر رکھیں تو، اخروی زندگی کو مد نظر رکھیں تو نقصان اس نے در حقیقت اپنا ہی کیا ہے. ظلم اگر ایک انسان کرتا ہے ناحق تو ظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل اختیار کر لے گا، اور قیامت کے دن انسان کو ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا. تو اگر اللہ کے حکم سے تاثیر ہو بھی جائے دنیاوی طور پر تو دنیا کا فائدہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ، لیکن آخرت کو وہ تباہ کر دے گا. تو وہ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دیتا تھا، نفع نہیں دیتا تھا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا، البتہ جو بھی خریدے گا اس کو، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. اس لیے جادو نقصان دہ ہے. اگر جادو کی تاثیر ہو بھی گئی، اگر اللہ نے تاثیر اس کی کر بھی دی اور دنیاوی فائدہ حاصل کر بھی لیا جادوگر نے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. جب آخرت میں حصہ نہیں ہے تو سب کچھ تباہ ہو گیا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، البتہ بری چیز ہے بیچ دیا انہوں نے جس کے بدلے اپنی جانوں کو. جب کوئی شخص ظلم کرتا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، جادو کرتا ہے، اپنی جان کو گروی رکھ کر دنیاوی فائدہ حاصل کرتا ہے تھوڑا سا، اگر تاثیر بھی ہو جائے، تاثیر بھی اللہ کے ہاتھ میں کئی دفعہ ہوتی نہیں، اگر ہو بھی جائے تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتا ہے، جتنا مرضی فائدہ حاصل کر لے وہ تھوڑا ہے، کیونکہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہی تھوڑا ہے آخرت کے مقابلے میں. لیکن اپنی جان کو گروی رکھ دیتا ہے، اپنی جان کو وہ گویا کہ جہنم کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی جان بیچ کر وہ تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ اس کو جان لیتے. ولو انہم آمنوا واتقوا، اور اگر بے شک وہ ایمان لے آتے اور ڈر جاتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، البتہ ثواب اللہ کی طرف سے زیادہ بہتر تھا. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.